بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، قوت حیوانیہ یعنی وہ قوت جو انسان کو دیگر جانداروں سے ممتاز کرتی ہے اور انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کی ذمہ دار ہے کا مرکز دل ہے۔ دل کو قلب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خون دل سے گزر کر دوبارہ دل کی جانب آتا ہے۔ اسے اصطلاح میں خون کا منقلب ہونا کہتے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں دل کو ہمیشہ صحت مند رکھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہی وہ عضو رئیس ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون کو پہنچاتا ہے۔ دل کے 4 کھانے ہیں اور 2 اطراف ہیں۔ داہنی طرف کو جو دیوار بائیں طرف سے الگ کرتی ہے اس پر ایک نقطہ نما شے ہے۔ یہی نقطہ دل کی غیر ارادی حرکت یعنی دھڑکن کا ضامن ہے۔ دیگر حیوانات کے دل کی حرکت بھی دماغ کے تابع ہے، مگر انسان کا دل دماغ سے صرف اشارات حاصل کرتا ہے۔ رگیں خون کو اعضاء کی طرف بھیجتی ہیں سوائے پھیپھڑوں کی جانب آنے والی شریانوں اور رگوں کے کہ ان کا کام باقی کے برعکس ہے۔ اب تعارف کے بعد دل کی ساخت کا علم بھی ضروری ہے۔ دل کی ساخت: دل کی لمبائی انسان کی بند مٹھی کے برابر ہے۔ 21 تا 40 سال کی عمر کے حضرات کے دل کا اوسطاً وزن 299.6 گرام ہے، جبکہ اس عمر کی خواتین کے دل کا وزن اوسطاً 284.7 گرام ہے۔ 61 تا 70 سال کی عمر کے حضرات کے دل کا اوسطاً وزن 385.9 گرام ہے اور خواتین کا دل اوسطاً 285.1 گرام ہے۔ دل کی شکل صنوبری ہے اور اس کا چھوٹا حصہ دائیں جانب جبکہ زیادہ حصہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ دل ہلکا سا لیٹا ہوا ہے دائیں سے بائیں جانب۔ یہ خاص قسم کے عضلات سے بنا ہے جو نہایت پائیدار ہیں۔ دل جہاں دائیں اور بائیں جانب شریانوں کی راہ خون پہنچاتا ہے وہاں جسم کے تمام اعضاء تک بھی خون باہم پہنچاتا ہے۔ یہ فعل دل کی شریان اعظم کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ شریان اعظم وہ حصہ ہے جو گردن سے دماغ تک خون مہیا کرتا ہے، اسے شریان ثباتی کا نام دیا گیا ہے، اور جو حصہ کندھوں تک خون پہنچاتا ہے اسے شریان طاعت الکتف کہا جاتا ہے۔ اس شریان ہی کی شاخیں اور ان شاخوں سے نکلنے والی باریک شاخیں ہاتھ کی انگلیوں تک خون کی رسائی کو ممکن بناتی ہیں۔ پھر خم کھاتے ہوئے شریان اعظم کا نچلا حصہ جسم کے تمام اعضاء کو خون پہنچاتا ہے۔ شریان اعظم پشت کے 5ویں مورے تک ہے، پھر اس کے حصے جگر، معدہ، تلی، آنتوں اور جسم کے نچلے حصوں تک خون پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ان اعضاء سے باریک رگیں اگتی ہیں جو ایک سے اگلی مل کر ایک بڑی رگ عجوف بناتی ہیں۔ یہی رگ دل کے دائیں اذن میں خون پہنچاتی ہے۔ یہاں 2 نوکوں والی کیواڑی کی راہ خون دائیں بطن اور یہاں سے یہ خون جو دخانی خون کہلاتا ہے پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور صاف ہو کر یعنی نسیم یعنی آکسیجن جذب کر کے دل کے بائیں بطن اور پھر شریان اعظم تک خون رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس شریان اعظم سے 2 شاخیں نکلتی ہیں جو دل کے عضلات کو خون پہنچاتی ہیں، انہیں شریان اقلیلی کہتے ہیں۔ دل کو صحت مند کیسے رکھیں؟ دماغ کو تازہ رکھیں تاکہ سٹریس ہارمون کا افراز نہ ہو۔ یہ ہارمون دل کے عضلات کو ضرر پہنچاتا ہے۔ ورزش کریں تو گہرا سانس لیں تاکہ زیادہ تازہ ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو۔ پرسکون طرز حیات کی بجائے چست طرز زندگی اپنائیں تاکہ دل کو ریاضت ملے۔ خوراک میں پھل مثلاً خربوز، تربوز، آم میں دل کے خاص خامرات کارڈک لیکوسائٹس ہوتے ہیں۔ جب دل کی حرکت میں خلل واقع ہو تو ڈیجیٹالز جو کہ دل کا خامرہ ہے دیا جاتا ہے۔ یہ آم میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ سالن میں عام نمک کی بجائے گلابی نمک استعمال کریں کیونکہ کحاس میں برف پاشیدہ الیکٹرولائٹ زیادہ ہیں۔ پھلوں کے علاوہ سالن میں بکرے، دیسی مرغ، گائے کا گوشت بالخصوص ان کے دل کا استعمال کریں۔ ایور طریقہ علاج میں جو عضو کھایا جاتا ہے وہ انسان میں اسی عضو کی قوت کا باعث ہے۔ مٹھاس بقدر ضرورت ضرور لینی چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کو شوگر کی دیگر پیچیدگیوں مثلاً ہاتھ پاؤں کا سون ہونے سے بچاتی ہے۔ مزید یہ کہ اکثر شوگر کے مریض مٹھاس بالکل ترک کرنے کی وجہ سے دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ نیند بھرپور لینی چاہیے۔ اتباع کے نزدیک اگر پہلا بول زرد رنگ کا ہو تو مطلب ہے کہ نیند کی مقدار پوری ہو گئی ہے۔ پھر بھی اگر سستی قائم رہے تو اعصابی نظام اور خون کی مقدار پر دھیان دینی چاہیے۔ سہانجنا کے پتے کا سفوف یا چائے دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس میں تمام لحمیاتی اکائیاں پائی جاتی ہیں۔
دل کو نقصان سے کیسے بچائیں؟ نمبر 1، نیکوٹین والی اشیاء سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، ہر وقت سوچ بچار سے بچیں۔ نمبر 3، ہفتے میں 1 یا کم از کم 2 بار سبز علاقوں میں تفریح کریں۔ نمبر 4، معدے کا دھیان رکھیں کیونکہ اکثر افراد کو گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر یا خفقان لاحق ہوتا ہے، یعنی دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ نمبر 5، گھی اور تلی ہوئی غذائیں ٹرائیگلیسرائڈز بڑھاتی ہیں اور دل کی شریانوں کے اندر چپک کر دل سمیت باقی شریانوں کی تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 6، کوئی ورزش جس کی عادت ہو چکی ہو ایک دم نہ ترک کریں، اس سے دماغی ہارمونز کو نقصان پہنچتا ہے جس سے استحالہ خراب ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اگر دھڑکن زیادہ عرصے بڑھی رہے تو دل کی ایک جانب بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 7، ہفتے میں 2 دن ادرک ملی چائے ضرور لینی چاہیے کیونکہ یہ خون کو نہ صرف پتلا رکھتی ہے بلکہ غیر ضروری چربی کو بھی پگھلاتی ہے۔ نمبر 8، کمر پر چوٹ نہ آنے دیں۔ اگر دل کی شریان اعظم تک ہلکا سا اثر بھی پہنچتا ہے تو حرکت قلب بند ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، غم اور غصہ سے بچیں۔ یہ سٹریس ہارمون افراز کرنے کا باعث ہیں جو دل کے عضلات کو ضرر دیتا ہے۔ نمبر 10، الٹا سونے سے گریز کریں، یعنی پشت آسمان کی جانب نہ ہو، اس میں خون کا منفی دباؤ دل پر پڑتا ہے جس سے دھڑکن کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔